آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ کا. ایک جو بڑا اہم ترین سوال، اور نارملی یہ لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل رہتے ہیں. لوگ خواب دیکھتے ہیں، اچھے برے خواب سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو خاص طور پہ جو برے خواب آتے ہیں جنہیں آپ ڈراؤنے خواب کہتے ہیں، اس میں چپکلی کا دیکھنا، اس میں سانپ کا دیکھنا، اس میں کتوں کا دیکھنا، اس حوالے سے ذرا آغاز کیجیے اور بتائیے کہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام دیکھتے جائیے، ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے، اور درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کی آل اولاد پر اور اہل بیت پر، بالخصوص اماں عائشہ پر اور غزوہ بدر پہ. جو ہمارے غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں ان کے لیے لازمی پڑھیے. اور آج کی رات ظاہر نصف جو رمضان ہمارا الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ جا چکا ہے، اور اب کچھ دن ہمارے باقی بچے ہیں، اور 4-5 دن گزر جائیں گے. اس کے بعد معتکفین کا، اعتکاف والوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ابھی تک ہم نے جو پہلے اشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کی کثرت سے ہم نے آپ سے کہا کہ اس کو روزانہ کم سے کم ایک تسبیح دن میں یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیں. اب ماشاءاللہ اشرہ مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کرنی چاہیے دن بھر، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب آج رات اب جو سحری کا وقت ہے، اس میں اگر آپ نے صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی تو وہ لازمی پڑھ لیجیے. جنید بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے مجھ سے جو ہمارے ای میل پہ جنریٹ ہوا ہے کہ برے خواب اگر آ جاتے ہیں، ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، خواب میں چپکلیاں نظر آتی ہیں، خواب میں کتے نظر آتے ہیں، آپ خواب میں ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوابوں کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ خواب میں چپکلیاں دیکھتے ہوں، سانپ دیکھتے ہوں، بچھو دیکھتے ہوں، ایسے کالے کتے دیکھتے ہوں، ایسے نجس جانوروں کو دیکھتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے اوپر نظر بد ہے، آپ نظر حسد کا شکار ہیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں نظر بد، نظر حسد ہے، کوئی آپ پر جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی دشمنی، خاص طور پر اس کی جو علامت ہے وہ دشمنی کی ہے. تو اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو میں اکثر یہ ایک ہمارے یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہمارے اسلام کے اندر ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھو تو اٹھنے کے بعد ہی سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور درود شریف پڑھو. تو سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، یہ 3 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ جب بھی پڑھا کریں تو یہ سوچ کے پڑھا کریں یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو دنیا میں عطا فرمائی گئی ہے. اور جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے 90 مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. اور سب سے چھوٹا جو مسئلہ حل ہوتا ہے اس کا نام ہے غم، کہ آپ کی زندگی سے غم نکل جاتا ہے. اس کے بعد آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر تھتکارنا ہے 3 مرتبہ، تھو تھو تھو، اس طرح اس کو تھتکارنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو بھی برا خواب آپ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برے اثرات سے، اس کے بد اثرات سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے مال و اسباب کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے گھر بار کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین آمین. بہت اچھا، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی. جزاک اللہ. اچھا، اب جو اگلا سوال ہے وہ میرا خیال ہے یہ بھی مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر گھرے رہتے ہیں. وہ ہے نا کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے، ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے. تو بہت سے لوگ ظاہر ہے مجبوری کے تحت پھنس جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں صاحب، یعنی فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے اللہ کے احکامات کو، سود میں ویسے پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر جو پھنس گیا اب اس کو یہ شعور آ گیا کہ ہاں میں نے یہ کام غلط کر دیا، اللہ رسول کو جو ہے اپنے خلاف کھڑا کر لیا ہے، اب مجھے اس سے نکلنا ہے ان قرضوں سے. دبئی سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ وہ قرض میں مبتلا ہیں، سود میں گر چکے ہیں، بینکس کے مطلب ظاہر لونز ہیں، تو اس کے لیے کیا، خلاصی کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو قرض وہ ہے جو آپ نے اپنے احباب سے لیا، دوستوں سے لیا، رشتہ داروں سے لیا، دوست احباب سے، جاننے والوں سے لیا، اور کسی نے قرض حسنہ دے دیا آپ کو، وہ بھی ظاہر اتارنا تو ہے، آپ اپنی سہولت کے ساتھ اس کو اتاریں گے. لیکن سب سے جو خطرناک قسم کا جو قرض ہے وہ ہے سود، جو آپ نے بینک سے لیا، گاڑی کی مد میں لے لیا، موبائل کی مد میں لے لیا، کریڈٹ کارڈز کی مد میں لے لیا، یا کسی بھی ایسے کنونشنل بینکنگ سے آپ نے لے لیا جو اسلامی بینکنگ نہیں ہے. تو اس کے اندر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے. تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، اعلان جہاد ہے، جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جیت جائیں گے.
جو سب سے پہلے تو صلاۃ التسبیح اور صلاۃ التوبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ میں اب زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما. اور یہ آپ کے لیے کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کا جو قرضہ ہے یہ بہت بڑی رقم ہے، میرے رب کے لیے نہیں ہے. جیسے یہ عشرہ مغفرت ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دیکھیں یہ قرض اتارنے کا اس سے بہترین وظیفہ میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. اگر ہر نماز کے بعد کوئی 100 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو غیب کے خزانوں سے اس کی مدد ہوتی ہے، ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق فراہم کیا جاتا ہے، ایسے ایسے زندگی میں اپرچونٹیز آ جاتی ہیں، ایسے ایسے مواقع اس کی لائف میں آ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بینک والے، مطلب یو اے ای کا بینک کوئی ہمارا پاکستان کا بینک تو نہیں ہے نا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، یو کے کا، ایسے ایسے بینک والے خود فون کر کے بولتے ہیں کہ بھائی آپ مہربانی کریں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، آپ اس سے بیٹھ کے سہولت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے حال فرماتا ہے نا کہ مومن کے جو دل ہے وہ کس طرح سے، جنید بھائی، جیسے شہادت کی انگلی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چاہے ایسے پھیر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیرنے پہ قادر ہے. تو بس صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، بینک کے سود کا قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، بہت بہت خوبصورت آپ نے وظائف بتائے. اچھا اب اگین وہی بات، بڑے ظاہر چپتے ہوئے سوالات آ رہے ہیں اور میں حیران ہوں، یہ معاشرے کی پلس ہے. آپ ابراڈ میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آغا صاحب ہے بچیوں کے رشتوں. اچھا صرف بچیوں کے نہیں، بچوں کے بھی رشتوں کا. ہوتا یہ ہے کہ براٹ اپ وہاں پر ہوا ہے، رشتہ صحیح ملتا نہیں ہے، یہاں پر آتے ہیں وہ کمپیٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چیزیں بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں بچیوں کے معاملے میں خاص طور پہ. اور آپ دیکھیں ابھی ایک ڈیلس سے جو سوال امریکہ سے آیا ہوا اس میں یہ ہے کہ آتے ہیں بچی کو دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، مطلب ظاہر پریزنٹیشن اب جس طرح سے ہوتی ہے وہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے. اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بچیوں کے رشتے ہوں، لڑکوں کے رشتے ہوں، لڑکیوں کے رشتے ہوں، اوور ایج خواتین کے رشتے ہوں، کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہو، دوسری شادی کا رشتہ ہو، کسی کا نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ایسا رشتہ ہو، کسی کی منگنی بار بار ہو کے ٹوٹ گئی ہو وہ والا رشتہ ہو، کسی بھی قسم کا رشتہ ہو اور وہ بار بار اس کے اندر ہرڈلز پیدا ہو رہی ہوں، رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، تو میں نے پروگرام میں، اس رمضان شریف کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ دعائے استخارہ یہ تو آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ اگر سفر کرو تو استخارہ کرو. حدیث مبارکہ ہے سفر کرو استخارہ کرو، معاملہ کرو استخارہ کرو، نسبت کرو استخارہ کرو. تو جیسے ہی کوئی رشتہ آئے تو سب سے پہلے تو عشاء کے بعد 2 نفل برائے استخارہ کی نیت سے نفل پڑھیں، اور اس کے بعد جو استخارے کی میں نے دعا بتائی تھی، اللہم انی استخیرک کا، یہ 4-5 لائن کی دعا ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں، کسی خواب کا انتظار مت کریں. سب سے پہلی بات یہ. اور رشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں آتا، تو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ رحمان میری بہنیں پڑھنا شروع کر دیں. وہ مائیں جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم اپنی اچھی کوئی بہو ڈھونڈ رہے ہیں، اچھی بہو نہیں مل رہی، بار بار بچیوں کی منگنیاں ہو کے ٹوٹ رہی ہیں اور نکاح ہو جانے کے بعد ودا نہیں ہو پا رہی، یا شادی ہو چکی ختم ہو گئی اب دوسری شادی نہیں ہو پا رہی، شادی ہو گئی تھی بیوہ ہو گئی یا ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد دوسری شادی نہیں ہو پا رہی. رشتے سے متعلق بہترین وظیفے بہت سارے ہیں، لیکن میں نے جو آزمایا ہے، میں نے لوگوں کو اس میں دیکھا ہے کہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو یہ کام ہو جائے گا. اور رمضان المبارک میں خاص الخاص میں بتاؤں، جو پچھلے رمضان میں وظیفے دیے تھے اس کا رزلٹ اب ملا، اس سے پچھلے رمضان میں جن کو وظیفے دیے تھے اس کی مٹھائی جو ہے پچھلے رمضان میں کھائی، اور امید یہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو وظیفے دے رہے ہیں اس کی شیرنی اگلے رمضان میں کھائیں گے. تو یہ جو ہمارا جو وقت ہے، جس وقت ہم یہاں بیٹھ کے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے، اس وقت اگر صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھی جائے، صلاۃ الحاجات برائے خیر روزانہ پڑھا جائے، اس کے بعد کلمہ طیبہ استغفار سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رشتے آئیں گے، تمام مسائل اللہ کی مہربانی سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے آغا صاحب. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی زندگی شرط. تو جناب رہیے ہمارے ساتھ، بہت ہی حسین وظائف آپ نے آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی سے سنے.